السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کلاس 9 اردو کی 2025 کی نئی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 8 قطبہ، جس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس چیپٹر کا نہایت ہی آسان خلاصہ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے پیارے بچوں، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اس ویڈیو میں پیارے بچوں آپ کے ساتھ اس چیپٹر کا نہایت ہی آسان خلاصہ تو میں شیئر کروں گا، ساتھ میں اس چیپٹر کے جو مصنف ہے غلام عباس، ان کا تعارف کے جو موسٹ امپورٹنٹ لائنز ہیں جو ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچن آنسرز میں آ سکتی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے قطبہ چیپٹر کا خلاصہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ میں نے خلاصے کو پیراگرافز کی شکل میں لکھا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ہے پیارے بچوں خلاصہ، قطبہ کا شہر سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں میں گری ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ان میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں تقریباً 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور ان عمارتوں میں ہی محدود رہتی ہے، لیکن صبح 10:30 بجے سے سپہر 4:30 بجے اس علاقے سے شہر تک جانے والی سڑک پر دریا کے بہاؤ کی طرح رش ہوتا ہے۔ شریف حسین درجہ دوم کا کلرک تھا۔ وہ معمول سے کچھ جلدی دفتر سے نکلا اور اس پھاٹک کے باہر کھڑا ہو گیا جہاں سے ٹانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کے ساتھ خلاصہ کا دوسرا پیراگراف میں شیئر کرتا ہوں۔ خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے اور کچھ آنے موجود تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بیوی بچے میکے گئے ہوئے تھے۔ اس نے دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوڑیوں لے کر کھائی تھیں اور رات کو کسی سستے ہوٹل میں کھانا کھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنا شروع ہوئیں۔ ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، اکاؤنٹنٹ اور ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ہر درجے کی حیثیت کے کلرک موجود تھے۔ خلاصے کا تیسرا پیراگراف ہے پیارے بچوں۔ ایک ٹانگے میں سواریوں کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ ٹانگا شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رکا تو شریف حسین گھر کی بجائے جامع مسجد کی طرف چل دیا، جس کی سیڑھیوں پر سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں۔ وہ گھوم پھر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کباڑیے کی دکان پر ایک سنگ مرمر کے ٹکڑے پر پڑی جو مغل بادشاہوں کے مقبرے سے اکھاڑا گیا ہو، جیسے وہ مغل بادشاہ کے مقبرے سے اکھاڑا گیا ہو۔ اس نے یوں ہی قیمت پوچھی تو کباڑیے نے 3 روپے بتائی۔ وہ چلنے لگا تو کباڑیے نے پوچھا، آپ کیا دیں گے؟ اس نے 1 روپیہ کہا تو کباڑیا بولا، اچھا لے جائیں۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آیا، میں نے 12 آنے کیوں نہ کہا۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے پیارے بچوں۔ رات چھت پر لیٹے جب وہ کروٹیں بدل رہا تھا تو اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کہ وہ سپرنٹینڈنٹ یا ہیڈ کلرک ہی بن جائے اور اس کی تنخواہ بڑھ جائے۔ پھر وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ جب مہینہ ختم ہو تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر ایک سنگ تراش سے اپنا نام کندہ کرایا، جسے دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ گھر جا کر اس نے الماری میں وہ قطبہ رکھ دیا۔ تو پیارے بچوں، آپ کا اس چیپٹر کا خلاصہ ابھی رہتا ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ پیارے بچوں غلام عباس جو کہ مصنف ہے اس چیپٹر کا، ان کا تعارف آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور موسٹ امپورٹنٹ لائنز جو کہ ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچن آنسرز میں آ سکتی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ غلام عباس 1909 یہ پیدائش کا سال ہے، 1982 یہ وفات کا سال ہے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ غلام عباس امرتسر مشرقی پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئے۔ دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور سے میٹرک پاس کیا۔ تو پیارے بچوں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں پیدا ہوئے غلام عباس اور میٹرک انہوں نے کہاں سے پاس کیا۔ بعد ازاں علوم مشرقیہ کے امتحانات پاس کیے۔ لکھنے لکھانے کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا۔ ابتدائی عمر میں غیر ملکی افسانوں کے تراجم کیے، بچوں کے رسالے پھول اور خواتین کے رسالے تہذیب نسواں کے مدیر رہے۔ تو پیارے بچوں یہ آ سکتا ہے ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچن آنسر میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بچوں کا رسالے کا نام کیا تھا اور خواتین کے رسالے کا نام کیا تھا۔ 1938 میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہوئے۔ تو یہ بھی پیارے بچوں ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ آل انڈیا ریڈیو سے آپ کب منسلک ہوئے؟ 1938۔ تعارف کا دوسرا پیراگراف ہے 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو غلام عباس بھی پاکستان آ گئے۔ کچھ عرصے بعد پنجاب ایڈوائزری بورڈ نے ان کو ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر نقد انعام سے نوازا اور حکومت پاکستان نے انہیں 17 امتیاز کا اعزاز پیش کیا۔ تو پیارے بچوں امپورٹنٹ لائن سے آپ اسے انڈر لائن کر لیں۔ تیسرا پیراگراف ہے تعارف کا
غلام عباس اردو افسانوی ادب میں کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں. ان کے اہم تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے انندی، کن رس اور جارے کی چاندنی، جبکہ 3 ناولٹ گوندنی والا تکیہ، جزیرہ سخن اور رواں شامل ہے. انہوں نے فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی کتاب فرینڈس نوٹ ماسٹرز کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے کیا. تو پیارے بچوں، یہ تیسرے پیراگراف میں امپورٹنٹ لائنز آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ انہیں انڈرلائن کر لیں، یہ MCQs اور شارٹ کوسچن آنسرز میں آ سکتی ہیں. تعارف کا اگلا پیراگراف ہے. اردو افسانہ نگاری میں غلام عباس کا مقام اہم اور منفرد ہے. ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہ ہونے کے باوجود ان کے افسانوں میں ترقی پسندانہ رجحانات ملتے ہیں. انہوں نے زندگی کی صداقت اور فن کی لطافت کو یکجا کر کے نہ صرف اردو افسانے کی اس روایت کو زندہ رکھا جس کا آغاز منشی پریم چند سے ہوا تھا، بلکہ اپنی شخصیت کا رنگ بھر کر اسے ترقی کی راہ پر گامزن بھی کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے غلام عباس اردو افسانوی ادب کے آخری چراغ تھے جو پریم چند نے روشن کیا تھا. تو پیارے بچوں، یہ امپورٹنٹ لائن ہے، یہ MCQs میں پوچھی جا سکتی ہے. لاسٹ لائن سے پیارے بچوں، تعارف کے شامل کتاب افسانہ کتبہ ان کے افسانوں کے مجموعہ انندی سے مستعار ہے. یہ لائن کافی امپورٹنٹ پیارے بچوں MCQs میں آ سکتی ہے، جو ان کے وسیع مشاہدے اور باریک بینی کی عمدہ مثال ہے. تو پیارے بچوں، میں نے تعارف جو ہے غلام عباس کا آپ کے ساتھ کر کے شیئر کر دیا. موسٹ امپورٹنٹ لائنز جو MCQs اور شارٹ کوسچن آنسرز میں آ سکتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. امید کرتا ہوں آپ نے نشان لگا لیے ہوں گے. خلاصہ کتبہ کا 5واں پیراگراف آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. بیوی بچوں کے آنے پر وہ گھریلو ذمہ داریوں میں مشغول ہو گیا. سال بھر کتبہ الماری میں پڑا رہا. اس عرصے میں اس نے نہایت دیانتداری سے کام کیا، لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی. جب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس ہوئی تو شریف حسین نے اس خیال سے کہیں اس کا بیٹا کتبے کو الماری سے گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا کر صندوق میں رکھ دیا. پوری سردیاں یہ کتبہ صندوق میں پڑا رہا. گرمیوں میں بیوی نے صندوق میں کپڑے رکھنے کے لیے صندوق میں سے فالتو چیزیں نکالیں تو کتبہ بھی نکال کر ایک پرانے باکس میں ڈال کر رکھ دیا. مایوسیوں کے بعد جب اس کے ملازمت کرتے ہوئے 12 سال ہو چکے تھے اور اس کے دل سے ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری کا خیال کر کے 3 مہینے کے لیے درجہ اول کے کلرک کی جگہ دی جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا. اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے. جس دن اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اس نے ٹانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ پیدل ہی بیوی کو یہ خوشی کی خبر سنانے چل دیا. اسے پھر کتبے کی یاد آئی اور اس کی امنگیں جاگ اٹھیں. اس نے کتبے کو صابن سے دھویا اور دیوار کے سارے میز پر رکھ دیا. اس نے خوب محنت سے کام کیا لیکن 3 مہینے بعد پھر اسے اپنی پرانی جگہ پر آنا پڑا. خلاصے کا اگلا پیراگراف ہے. پیارے بچوں، بڑے لڑکے نے کتبہ اٹھا کر الماری میں رکھ دیا. سال پر سال گزرتے گئے. کتبے نے کئی جگہ بدلی. شریف حسین کو ملازم ہوئے 20 برس گزر چکے. اس کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے. اب اسے بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم اور ان کے لیے نوکریوں کی تلاش کی فکروں نے گھیر لیا تھا. 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی. اس کا بڑا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا اور چھوٹا بیٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا. پینشن میں اور لڑکوں کی تنخواہوں سے بخوبی گزر بسر ہونے لگی تھی. اس کا ارادہ بیوپار کرنے کا تھا مگر ماندے کے ڈر سے نہ کیا. لاسٹ پیراگراف ہے خلاصے کا. بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی سے فراغت کے بعد حج کرنے کو جی چاہا لیکن نہ کر سکا. پھر بڑھاپے اور کمزوریوں نے دبانا شروع کیا تو زیادہ تر چارپائی پر پڑا رہنے لگا. جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جارے کی ایک تنو تیز ہوا سے اسے نمونیا ہو گیا. کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا. اس کی موت کے بعد ایک دن بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا. ایک بوری میں کتبہ مل گیا. کتبے پر باپ کا نام لکھا دیکھ کر بیٹے کی آنکھیں نم ہو گئی. اگلے روز اس نے ایک سنگ تراش سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور اسے باپ کی قبر پر نصب کر دیا. تو پیارے بچوں، یہاں آ کر چیپٹر کتبہ کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ نے اس چیپٹر کے خلاصے کو نوٹ کر لیا ہوگا، لکھ لیا ہوگا. ایک نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے سر حسن شبیر کو اجازت دیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.